اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیقول ان قریب کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، لو اگر شاء چاہتا، اللہ ما تو نہیں، اشرکنا ہم شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا اور نہ ہی آباؤنا ہمارے آبا شرک کرتے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے آبا اجداد اس پر لگتے اور نہ ہی ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی کرتے، لہٰذا یہ اللہ کی مرضی ہے ان کا کہنا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، ولا اور نہ ہی حرمنا ہم نے حرام کیا، نہ ہی ہم حرام کرتے، من شیء کسی بھی چیز کو، یہ جو ہم نے حرام کر لیا نا بحیرہ صاحبہ یا پھر کچھ چیزیں جانور گوشت، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہمارے ذہن میں آیا تھا نا تو ہم نے کیا، اور اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ہماری مرضی روک سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے سکتا تھا، اس نے نہیں دی تو لہٰذا اللہ کی مرضی سے ہی ہوا نا، اللہ چاہ رہے ہیں ایسا، ٹھیک اسے لگا، ہمارا کفر کرنا، شرک کرنا، مرضی سے حرام کرنا، حلال کرنا اللہ کو صحیح لگا، لہٰذا اس لیے ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، ابھی ہم اس بارے میں بات کریں گے جب ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں، تو ابھی فی الحال ترجمے پہ فوکس کریں۔ سیقول ان قریب کہیں گے، بہت جلد ہی کہیں گے، الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ما اشرکنا ہم شرک نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے آباؤنا آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے، من شیء کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح ہی تو، اللہ کہتے ایسے ہی جیسے یہ لوگ بڑی صفائی سے بات کر کے اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، ایسے ہی تو کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، کذالک اسی طرح ہی، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یہ بھی جھٹلانے والی بات ہوئی نا، اللہ کہتے کہ تم مجرم ہو، وہ کہتے ہیں ہم مجرم نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں تم نے زیادتی کی، وہ کہتے ہیں نہیں تیرے حکم سے کیا، اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے مرضی کی، کہتے ہیں نہیں تیری مرضی سے کیا، جھٹلا رہے ہیں نا اللہ کو، اللہ نے کہا ایسا ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، جو غلط ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کہاں مانتے ہیں، وہ اللہ کی بنا چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ تقدیر ہے، یہ پھر اللہ کی مرضی ہے، ہاں غلطی ہو گئی ہے اس پہ ڈٹے رہنا یہ تو کوئی تقدیر نہیں ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تم نہ چاہتے ہوئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، چلیں تقدیر میں تھا، انہوں نے فوراً اللہ سے سوری اور اتنی لمبی مغفرت اور دعا کے بعد اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، بخش دیا، اور اس کے لیے انہوں نے فوراً احساس ہو گیا اور اللہ سے معذرت کرنے لگے، یہ تو نہیں مرضیاں کرتے رہے اور کہا یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوا، ہم نیچے بھی آئے، ہم نے نیچے آ کے بھی اللہ کی نافرمانیاں کی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا تھا، یہ تو پھر غلط ہے نا، اب غلطی ہو گئی انہوں نے سدھار لی، آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے نبی بن گئے، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح ہی، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا چکھا انہوں نے، اللہ کہتے وہ بھی جھٹلاتے ہی رہے، مرضیاں کرتے رہے اور اللہ پہ ڈالتے رہے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہی کام وہ کرتے رہے یہاں تک کہ میرا عذاب آیا اور وہ برباد ہو گئے، انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، اللہ کہتے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا، بأسنا ہمارے عذاب کا مزہ، مزہ تو ہے نا پھر دنیا کے مزوں میں یہ سختی ہے عذاب کے مزے کی، اللہ یہاں پہ تنزیہ کہہ رہے ہیں مزہ چکھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ عذاب ہوتا کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے،
کل میرے نبی کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، حل عندکم، حل کیا، عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہو، جس سے یہ کنسیپٹ نکال رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل علم سے ہی ہوتی ہے نا، علم کے بغیر تو کوئی دلیل نہیں۔ تو کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، ان سے پوچھئے میرے نبی، اگر ہے نا واقعی علم ہے، باقی اتنی پکے والی بات کر رہے ہو تو پھر فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اسے ہمارے سامنے پیش کیجئے، فَتُخْرِجُوهُ پس نکالو، ہو اس علم کو، اس دلیل کو، لنا ہمارے لیے، یعنی اسے ہمارے سامنے پیش کریے، ان تتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ اتباع کرتے کسی علم کی اور نہ کسی شرعی دین کی اور نہ کسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی، مگر وہ کیا کرتے ہیں، الا الظن، بلکہ مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ نہیں ہے وہ لوگ، إِلَّا تَخْرُصُونَ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی نہیں ہے وہ لوگ کسی حقیقت پر، بلکہ وہ اپنے خیال اور اپنے ہی تھاؤٹ بیان کرتے ہیں، اپنی آراء کو وہ دین سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری مرضی دین نہیں ہو سکتی، مرضی تو اللہ کی دین ہے، یہ اپنی رائے چلاتے ہیں، رائے چلانا دین میں تو صحابہ کی مرضی نہیں چلتی، انہیں آرڈر نہیں ہے، انہیں الاؤڈ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر دین میں رائے چلتی ہوتی نا تو میں نے ایک کام میں ضرور ہی چلا لینی تھی، اگر دین میں رائے کام آتی نا تو میں ایک جگہ اپنی رائے چلاتا، وہ کون سی جگہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسح کرو تو پاؤں کے اوپر سے کرو، تو میں تو نیچے سے کرنے کا حکم دیتا، اپنی مرضی اگر داخل کرنی ہوتی، کیوں بھلا میرا ذہن یہ کہتا ہے مٹی تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے، ہم تو چلتے نیچے ہیں اور مسح اوپر سے کیوں؟ بھائی یہ دین ہے، اب اللہ اور اس کے رسول نے یہی بہتر سمجھا تو اسی میں ہی بہتری ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو شرک کیا، حرام ٹھہرایا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کیا، ہمیں ماحول جو میسر آیا یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ہم جو کر رہے ہیں جو ماحول ملا وہ سب اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ ماحول ہم خود بناتے ہیں۔ آج کے یہ جدید دور کے پیرنٹس کو دیکھیں تو کتنا وہ ماحول بناتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، اسے کوئی انجینئر بنا لوں، اسے کوئی وکیل بنا لیں، اسے کوئی خاص بنائیں جو کہ اس کی زندگی سنور جائے، تب تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ کے بیٹھتے، پھر تو نہیں کہتے بیٹا یہاں بیٹھے کھائی جا، ہم لے آتے تم کھائی جا، اور ایسے ہی تو کھاتا رہے گا، اللہ کو یہی منظور ہے، تب تو اللہ کو منظور نہیں ہوتا، تب تو ہم کہتے ہیں نہیں، اور ایک ماہ کا خرچہ نہیں ملتا، گھر کیسے چلے گا؟ اب سوچ کے بیٹھ جائے نا کہ اللہ کی مرضی ہے، نہ کھائیں پئیں، نہیں، چیخیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، بھائی دو کھانا ہے، لے کے چھوڑیں گے، تو یہاں پر کیسے؟ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دین کی اس طرح سے انسان نے خود کے اوپر دین کو مشکل بنا لیا ہے کہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس میں تو اللہ کی مدد ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جبکہ وہ کام انسان کرتا ہے جس میں اللہ کی مدد نہیں ہے، ناراضگی ہے، تو وہ کر سکتا ہے، جس میں اللہ کی مدد ہے، دل کو سکون ہے، زندگی آسان ہے، وہ نہیں ہوتا، جس کے کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹتی ہیں وہ بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ خود سے ہم نے اپنے دین کو مشکل بنا کر پیش کیا ہے، اپنا ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ ہر بندہ دین کو مشکل سوچتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو بنا بنائے رسم و رواج ہیں
یہ جو چل رہے ہیں ہمارے پورے معاشرے میں، ان کے مطابق ہمیں چلنا ہماری مجبوری ہے بھائی. نہیں چلیں گے تو لوگ بھلا کیا کہیں گے؟ اب یہ اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہیں نا، بنے ہیں تو ہم چلتے رہتے ہیں ان کے اوپر. بھائی پھر ان لوگوں کے لسٹ میں آ جائیں گے جنہوں نے کہا ہمارا ماحول، ہمارے آبا کا ماحول یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ہمارے کرتوت اللہ کی مرضی ہے، لہٰذا ہم جنتی ہیں. یعنی یہی جب بندہ سوچتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے نا. وہ بندہ ریلیکس نہیں ہو سکتا جسے پتا ہے میں یہ کروں گا تو جہنم رسید ہو جاؤں گا، جسے پتا ہے میں یہ کروں گا تو آگ میں جلوں گا، جسے پتا ہے میں یہ کروں گا تو میری موت بری ہوگی، جسے یہ پتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میری زندگی دنیا کی بھی خراب ہو جائے گی، تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے کہ تم نہیں جہنم میں نہیں جا سکتے، تم جنتی ہو جنتی ہو. نبی کیسے؟ اللہ کہہ رہے نہیں تو تم کہتے ہو ہاں، تو یہی بات آ گئی نا. الرٹ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. یہ دنیا کی ایسی خرافات سے اپنے آپ کو چھڑا لیں، آزاد کر لیں، جن کا اپنے آپ کو قیدی بنا چھوڑا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھتے ہو. ہاں جی، ایک نہ ایک تو قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر ہی ماحول بنتا ہے نا. یہ جو ماحول ہمیں پسند نہیں آ رہا، اگر دین کی نظر سے دیکھیں تو اس پر بھی محنت ہوئی ہے غیر مسلموں کی. اور پھر جنہوں نے لیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے بھی تو لڑا نا معاشرے سے پہلے پہل. ہر کوئی تو ایسا نہیں تھا. اب جب پہلے پردہ ہوتا تھا، سب سے پہلے جس نے دوپٹہ اتارا تو اس نے بھی تو جنگ کی نا سب لوگوں کے ساتھ، فیس کیا نا سب لوگوں کو. مشکل تو ہوئی اس کے لیے بھی، پر اس نے کہا میں نے تو ایسے ہی جینا ہے. کیوں نہیں دین کی خاطر ہم مشکل برداشت کر سکتے؟ لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت کیوں چلی جاتی ہے جب دین کی باری آتی ہے؟ اسے ہی تو ہٹ درمی کہتے ہیں کہ دنیا کی خاطر، خرافات کی خاطر تو ڈٹنا آتا ہے، پر دین کی خاطر نہیں. انسانیت ہی نہیں ہے. سیقول، ان قریب کہیں گے جب پکڑے جائیں گے نا پھر کہیں گے کہ اگر تیری مرضی نہ ہوتی تو اللہ ہم ایسا نہیں کرتے. اللہ نے کہا کیوں میری مرضی؟ میں نے تو صاف کہہ دیا تھا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ. میں نے تو تمہیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، زبان دی، ہونٹ دیے، ہر نعمت سے مالا مال کر دیا، اور پھر تجھے بصیرت دی جس کے ذریعے تجھے 2 راستے دکھائے جن میں ایک اچھا اور ایک برا ہے. پکڑ لیتے نا اچھے راستے کو. میں نے وہ بھی دکھایا تھا، وہ کیوں نہیں اللہ کے راستے کو چوز کیا؟ یہ جو کہتے ہو کہ یہ تم نے دکھایا، وہ بھی تو دکھایا تھا نا. یہ زندگی اتنی فری میں نہیں ملی، ایسے ہی بے معنی بے مقصد بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند کہیں بھی چل پڑو گے. نہیں، بڑا سوچ سمجھ کے اٹھیں، قدم رکھیں، دیکھیں میری سمت کیا ہے. ویسے تو ایک بات تو واضح ہے، دنیا کے طور پر تو ہم ہر معاملہ سوچ کے کرتے ہیں. اب یہاں سے بھی جو نکلے گا اسے پتہ میں نے اپنے گھر میں ہی جانا. کوئی بھی بے دہانی میں میری ساتھ تو نہیں نکل جائے گی وہاں تک، کوٹھی تک. ایسے ہوگا بھلا؟ سب کو اپنا راستہ پتہ ہے. کیوں نہیں دین کے راستے پتہ؟ ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے. اور اس پر عمل کرنا اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے ضروری ہے. ویسے جیسے ہم دنیا کے کاموں میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم ہی نہیں لگتا، کتنی مصروفیت ہے ہماری، کیوں نہ ہم دین کو اتنی مصروفیت دیں. کہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، جب کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ میرا نماز کا ٹائم نہیں لگا، جب کوئی بندہ بولتا ہے مہمان آ گئے نماز نہیں پڑھی گئی، تو سمجھ لیجئے کاموں سے زیادہ اہمیت اس کی نماز کی نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز سے زیادہ اہم تو اس کے کام ہے، نماز سے زیادہ اہم تو اس کے مہمان ہے، نماز سے اہم تو اس کی مصروفیات ہے اپنی. تو یہ تو بے انصافی ہے نا. اس کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم تو پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
تم کیسے اتنی اہمیت دنیا کو دے سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ یہ نماز؟ کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا ہر کام لیٹ ہو جائے، تم دین کے کام میں مصروف ہو تو لیٹ ہونے دے، مہمان آ جائے تو انہیں ویٹ کرنے دے، نماز پڑھیں، انہیں بھی پتا ہو نماز کی ویلیو کیا ہے۔ نماز بھی ہماری زندگی کی اہم چیز ہے، ہم نے تو کسی کے سامنے اس کی اہمیت کھولی کبھی نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے دل میں ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں ہو نا تو ہر بندے کو نظر آئے کہ واقعی ہم آ کے کھڑے اور یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے، ہماری کلاس فیلو تھی، ہم اکٹھا پڑھتے رہے مدرسے میں، ایک دفعہ بعد میں ان کے گھر جانا ہوا مدرسے کی طرف سے ہی، وہیں تھے ابھی ہم تو گئے نا، تو اس کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں تھی، تو اس نے نا نماز پڑھ رہی تھی، تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ وہ بڑی تسلی سے نماز پڑھ رہی ہے اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب مہمان آگے میں جلدی جلدی سجدہ دو سلام پھیروں، کہ ظاہری بات اپنی کلاس فیلو سے تو بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے، دیر بعد ملے، اب اس کے بعد پتہ نہیں ہم کب ملیں گے، ملے کبھی نہیں، تو بڑا تھا نا کہ ایسے ہم ملے، لیکن اس نے تسلی سے نماز پڑھی اور پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی، بات کی، ملی، جو بھی کیا۔ یہ بات ہے، بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اہمیت دینی چاہیے ہمیں نماز کو، سب کام پیچھے چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے سب کاموں میں برکت ڈال دے گا۔ تم دین کے پیچھے چلو گے تو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، اگر تم دنیا کی طرف دوڑو گے تو دنیا تمہارے آگے دوڑے گی، ہاتھ نہیں آئے گی، کیونکہ سب کچھ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے، تم کیسے پکڑ پاؤ گے اس کی مدد کے بغیر؟ جب اس کی مدد ہی شامل نہیں، اس لیے تو تھک جاتے ہیں، اس لیے تو لا حاصل رہتے ہیں، اس لیے تو جو پانا چاہتے ہیں وہ جلدی ملتا نہیں ہے، زندگیاں کھپ جاتی ہیں۔ جب اللہ کا تعاون اور اس کی مدد ساتھ ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا، ہر کام سر کرو گے انشاءاللہ، آسانیاں ہو جائیں گی۔ سیقول، ان قریب بولیں گے، کہیں گے وہ مجرم لوگ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، ہم اور ہمارے آبا اجداد کوئی بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، کذالک، اللہ کہتے جیسا ان کا تھاؤٹ ہے ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا، کذالک، اسی طرح، کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا، انہیں عذاب ملا، بات سنا ہمارا عذاب۔ اللہ کہتے ہیں جو اسی طرح ڈٹا رہے گا اپنی ہٹ درمی پہ تو میرا عذاب پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وارن کیا ہے، باز آ جاؤ نہیں تو میرا عذاب۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی اللہ کے نبی کی امت پر تو کوئی ایسا عذاب آنا ہی نہیں ہے، ہماری ٹیچر بول رہی ہیں کہ عذاب آئے گا، ویسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ہم نے عذاب، کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھتے ہیں آپ ڈیلی۔ ہاں، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی امت ہے تو ایک دم برباد نہیں ہوگی، ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلی قوموں پہ آیا تھا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی اللہ کے غضب کو آواز دیتی رہتی ہے اور انسان اس کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لوگ آپ نے بھی دیکھے، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، آگے کو ہاتھ ڈالتے پیچھے کوئی آتا رہتا ہے، وہ خوشی کو دوڑتے ہیں انہیں غمیاں ہی ملتی رہتی ہیں، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب سے دور ہو گئے، اور اگر وہ اپنے رب سے مل جاتے نا تو پھر یہ آزمائش کے طور پر آنی تھی یہ چیزیں، اگر اللہ سے دوری کے طور پر آئیں تو سمجھ لیجئے ایسی چیزیں عذاب ہیں، اور اگر اللہ کے قریب ہیں آپ لوگ تو پھر بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ آزمائش ہیں، اور آزمائش انسان کے مرتبے بلند کرتی ہے، وہ بھی باعث اجر بن جاتی ہے، یہ تکلیفیں آزمائشیں بھی کسی نعمت سے کم نہیں رہتی۔ گویا سمجھ لیجئے جو اللہ کے قریب آتا ہے اسے ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے، جو اللہ سے دور جاتا ہے ہر طرح کا نقصان اٹھاتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے حتی یہاں تک کہ ذاقو چکھا انہوں نے بأسنا ہمارا عذاب. اللہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ان کی طرح تم بھی ایسی زندگی نہ گزار دینا یہاں تک کہ تمہاری موت اللہ کی ناراضگی میں ہی آ جائے. اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہوتے تم ماری نہ جاؤ, تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. انہوں نے ایسا کیا, تم بچ جاؤ. قل میرے نبی کہہ دیجئے جو اتنی دلیل سے باتیں کر رہے ہو, آؤ نہ ہمارے سامنے رکھو, پیش کرو اسے, ہم بھی تو دیکھیں. قل پوچھئے میرے نبی ان سے, حل کیا عندکم تمہارے پاس ہے, من علم کوئی علم جس سے یہ تم اخذ کر رہے ہو باتیں. بغیر علم کے تو کوئی بات نہیں بنتی بھائی, یہ بھی نہیں بنے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. کوئی علم ہے تو پیش کریں. فتخرجوہ لنا اسے ہمارے سامنے پیش کیجئے. ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے, ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے, الا الظن سوائے گمان کے, وان انتم اور نہیں ہو تم, الا تخرصون صرف کیا سرائیاں کرتے ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر تو وہ کوئی علم لاتے دکھاتے تو پتہ چلتا کہ واقعی ان کے پاس علم ہے. علم کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, جب علم ہی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے اپنی ہی عقل کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ اپنے سے زیادہ کسی کو عقل مند سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہائے 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 کتنا ظلم ہے. جب انسان اللہ سے زیادہ عقل مند بننے لگے تو اللہم لا تجعلنا منہم.